الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله المولانا العظيم منبر رسول پر مفروض علماء دین احترام میرے سامنے بیٹھے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم کہنے کے لیے بڑے ہیں لیکن ہماری آواز یہ بتا رہی ہے کہ ہم بچوں سے بھی چھوٹے ہیں، اس لیے کہ جو ان کی آواز ہے ہماری آواز ویسی نہیں نکل رہی ہے۔ میں بڑوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ درود و سلام پڑھنے کا معاملہ ہے، یہاں شرم نہیں کی جاتی بلکہ یہاں اظہار محبت کیا جاتا ہے، اور جو بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اللہ اس کے دلوں سے نفاق دور کرتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، بجز عشق نبی کامل یہ ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم بڑے دور پرفتن سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی باطل طاقتیں متحد ہو کر قوم مسلم کے دلوں سے عشق رسول نکالنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ پیٹرول ڈالر کی طاقت کی بنیاد پر، اسلحوں کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر خزانوں کے بہانے کھول دیے گئے ہیں کہ کسی صورت مسلمان کے دل سے عشق رسول نکال دیا جائے اور اس کے دل کو خالص توحید کا مرکز بنا دیا جائے، یا صرف توحید کی باتیں کرنے والا بنا کر کے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اور ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، ہماری رسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی ہے، اور یہ وقت اتنا خطرناک آ چکا ہے کہ اگر اس وقت قوم مسلم نے بیداری کا ثبوت نہیں دیا اور عشق رسول کی محافظت کے لیے یا تحفظ ناموس رسالت کے لیے اگر ہم آگے نہ بڑھے تو العیاذ باللہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں ایمان پر قائم رہ نہ سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سنی دعوت اسلامی قرآن دازی کے ذریعے سے آپ کو مدینے سے قریب کرنے کے لیے یہاں پر جمع کر رہی ہے، اور دنیا کی ایک طاقت ہے اور دنیا کا ایک مشن ہے
بلکہ ان کی اتنے ناپاک عزائم ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ حضور کی طرف نہ رخ کرے، نہ چہرہ کرے، نہ ان کا دل حضور کی طرف ہو، اور کیا اگر ہو سکے تو یہ حضور کی طرف پیٹھ دکھا کر کے کھڑے ہو۔ اور آپ جانتے ہیں اس کوشش میں وہ لگے ہوئے ہیں، اور صرف وہ نہیں بلکہ ان کے بدکردار مبلغین اس وقت پوری دنیا میں وہی کام کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ سازش کوئی نئی نہیں ہے، بلکہ آج سے 1450 سال پہلے بھی یہ سازش شروع کی گئی تھی۔ اور سنو، اس سازش کی آغاز کا جو مرکز تھا وہ دنیا کی کوئی اور دھرتی نہیں تھی، وہ امریکہ یا یورپ نہیں تھا، وہ برطانیہ نہیں تھا، وہ قادیان نہیں تھا، بلکہ اس سازش کا جو سب سے پہلا مرکز تھا وہ مکہ المکرمہ تھا۔ آج سے 1450 سال پہلے کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوئے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شامل نہیں کرتے، ہم اللہ کی توحید کے سنر ہیں، ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں، ہم توحید کے بنوانے ہیں، ہم توحید کے عاشق ہیں، اور ہم دنیا میں اللہ کی توحید پر ضرب کسی کو لگانے نہیں دیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر وہ اعتبار سے توحید کی دعوت دی اور اپنی رسالت کی دعوت دی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ منکر ہو گئے، وہ لوگ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے جو ہے وہ منکر ہو گئے، اور وہ کہنے لگے کہ اے محمد، تم یہ کون سا نیا دین لے کر کے آئے ہو، کون سا نیا مذہب لے کر آئے ہو، کون سا باطل دین لے کر آئے ہو، تم ہمیں توحید کی بات بتا رہے ہو، تم ہمیں رسالت کی بات بتا رہے ہو، جاؤ جاؤ کسی اور کو یہ باتیں بتا دو، کسی اور کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی باتیں، اس لیے کہ ہم بھی توحید کے ماننے والے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی توحید کے ماننے والے ہیں، ہمیں تمہاری دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم توحید کی باتیں کرتے ہو، اللہ سے محبت کی باتیں کرتے ہو، تو اے محمد تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ، ہمارے دین میں آ جاؤ، ہم جس دین پر قائم ہیں اس دین پر آ جاؤ، تب ہم یہ جانیں گے کہ تم خدا کے ماننے والے ہو، تب ہم تمہیں اللہ کی وحدانیت کا ماننے والا مانیں گے۔ آپ جانتے ہو یہ بات کس کی تھی؟ یہ بات مکے کے رہنے والوں کی تھی، یہ بات کس کی تھی؟ یہ بات کعبے کے قریب رہنے والوں کی تھی۔ یاد رکھے، کل بھی ایسا ہوتا تھا اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جو کعبے کے قریب ہے وہ کعبے کو تو مان رہے ہیں، خالی کے کعبے کو تو مان رہے ہیں، لیکن وہ محمد کے منکر ہیں، وہ محمد کی دعوت کے منکر ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نقص نکالتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد کی حاجت نہیں، ہمیں محمد کی ضرورت نہیں، ہمیں محمد کی کوئی حاجت نہیں، ہمیں خدا کافی ہے، ہمیں خدا کے ماننے والے ہیں، ہمیں خدا کی پرستش کرنے والے ہیں۔ یہ بات 1400 سال پہلے کی بتا رہا ہوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو حضور کا مذاق بنایا گیا، حضور کی ٹھٹے اڑائے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے محمد تم اپنی دعوت اپنے پاس رکھو، کون سی نئی دعوت لے کر کے آئے ہو، خدا کے ماننے کی بات کرتے ہو، ارے ہم تم سے پہلے خدا کو مان رہے ہیں، خدا کی وحدانیت کی بات کر رہے ہو، ہمارا عقیدہ آج بھی یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن سنو رہا سوال تمہارے ماننے کا، تو نہ ہم کل تمہیں مانتے تھے اور نہ آج مانیں گے اور نہ قیامت تک کہ ہم تمہیں مانیں گے، ہم تم کو ماننے والے نہیں، ہم تو خدا کے محبوب ہیں، بلکہ سنو وہ تو اللہ کی وحدانیت کے دعوے میں، اللہ کی محبت کے دعوے میں، تو یہ لوگ کیا محبت کی باتیں کرے اور توحید کی باتیں کرے، ارے یہ تو اس سے بھی آگے پہنچے ہوئے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے اللہ کو مانتے ہیں ایسا آج تک کوئی اللہ کو ماننے والا پیدا ہوا ہی نہیں، بلکہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اللہ کے ایسے ماننے والے ہیں کہ خود اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور آج
یہ ہے کہ جو یہودی ہے وہ کبھی کسی کو یہودیت میں شامل نہیں کرتے. عیسائی تو تبلیغ کرتے ہیں اپنے دین کی. دوسرے مذاہب اور ادیان والے جو باطل دین اور ادیان والے ہیں, باطل مذاہب والے ہیں, وہ تو اپنی تبلیغ کرتے ہیں, لیکن یہودی آپ کی تبلیغ نہیں کرتے. وہ کہتے ہم جتنے ہیں ہم اتنے ہی رہیں گے, اس لیے کہ ہم اللہ کے خاص بندے. کیا کہتے ہیں وہ؟ ہم اللہ کے خاص بندے ہیں, اور اسی لیے وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے, بلکہ ان کا دعویٰ یہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا آج سے 1400 سال پہلے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے اتنے محبوب ہیں, اتنے محبوب ہیں کہ گویا ہم اللہ کے بیٹے ہیں. آپ سوچیں, یہ ان کا دعویٰ ہے. وہ اللہ کے ماننے والے اپنے آپ کو کہتے تھے, لیکن سنو ہوا کیا ان کی یہ دعوت مانی گئی, ان کا یہ دعویٰ مانا گیا, ان کا یہ کہنا مانا گیا؟ نہیں نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا, قل اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجیے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو, اللہ کو محبوب رکھتے ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو تم محبوب رکھو, اللہ یہ کہتا ہے فاتبعونی, تمہیں میرے پیچھے آنا پڑے گا, تمہیں مجھے ماننا پڑے گا, تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی, تمہیں میری فرمانبرداری کرنی پڑے گی. اور جب تم میرے پیچھے آ جاؤ گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اب تک کے تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں, ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں, ہم اللہ کو دوست رکھتے ہو, لیکن سنو جب تم محمد کے پیچھے آ جاؤ گے تو کیفیت یہ ہوگی کہ بالکل اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا, اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور یہ بات اچھی طریقے سے اپنے ذہن میں رکھو. میں لاکھ کہوں کہ میں تو بندہ نواز کا عاشق ہوں, میں تو بندہ نواز کا خادم ہوں, میں تو بندہ نواز میں ماں بکنے والا ہوں, لیکن میرا یہ دعویٰ کسی کام کا نہیں. لیکن ہاں, اگر ایک مرتبہ بندہ نواز یہ کہہ دے ہاں تو میرا خدا ہے, میں خوشی ہو جاؤں. ہم لاکھ دعویٰ کرتے پھرے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے عشق کرتے ہیں, اللہ سے پیار کرتے ہیں, لیکن اللہ نے کہا تمہارے یہ دعوے کھوکھلے ہیں, تمہارا یہ اعلان غلط ہے, تمہارا یہ اعلان جھوٹا ہے. سنو سنو, اللہ کا محبوب وہ ہو ہی نہیں سکتا جو محمد کو چھوڑ دے, جو محمد کو ہٹا دے. اور سنو, اگر تم نے محمد کی اتباع کر لی, اگر تم نے داماد محمد کو تھام لیا, تو پھر کیفیت یہ ہوگی اب تک تم دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہو, اب اللہ کہہ رہا ہے اے بندے تو اگر میرے محبوب کے پیچھے ہو گیا تو اللہ مجھ سے محبت کروا رہا ہے. نہ منطقی سے نہ ہی فلسفی سے ملتا ہے, پتا خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے. نہ منطقی سے نہ ہی فلسفی سے ملتا ہے, پتا خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے. اور نبی کو چھوڑ کے جنت جو جا سکو جاؤ, ارے یہ آسمانی انہی کی بیٹی سے ملتا ہے. آج نبی کو چھوڑ کر کے دین کی بات, نبی کو چھوڑ کر کے قرآن کی بات, نبی کو چھوڑ کر کے اسلام کی بات, نبی کو چھوڑ کر کے اللہ کی توحید کی بات, خدا کی قسم وہ دعوت شیطان ہے جس میں محمد کا نام نہ تھاما جائے, جس میں محمد کی اتباع نہ کی جائے, جس میں محمد کے سنتے کو فالو نہ کیا جائے. اور ایک چیز میں آپ سے کہتا ہوں, ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ ذرا بارہ کہیے. سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی آواز کیوں کم کی ہے؟ مدینے جانے والوں کی آواز ایسی نہیں ہوتی. کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارا یہی کلمہ ہے, یہی ہے نا کلمہ. لیکن سنو, حضور نے اس کلمے کی دعوت سے پہلے ایک
پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے اور وہ تمہیں تہہ تیگ کر دے گا، تو تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، سارے مکے کے بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے، اپنے قبیلوں کے سردار وہاں پر موجود تھے، سب نے بیک زبان ہو کر کے ایک ہی جواب دیا، اے محمد ہمارے سامنے آپ کی 40 سالہ زندگی موجود ہے، ارے آپ ایسے کرتے
ہونے والا ہے، کیا کہو گے؟ سب نے کہا اے محمد آپ سچے ہیں، اے محمد آپ کا کردار پاک ہے، آپ کی جوانی پاک ہے، آپ کی تجارت پاک ہے، آپ کا نفس پاک ہے، آپ کی نگاہیں پاک ہے، آپ کی بولی پاک ہے، آپ غلط بول ہی نہیں سکتے۔ اے محمد آپ کے دامن پر ایک دھبا بھی نہیں، آپ اتنے پاک ہیں کہ ان مکے والوں نے حضور کو بے عیب مانا۔ کیا مانا؟ بے عیب مانا۔ پتہ یہ چلا کہ بات حضور نے بعد میں بتائی ہے، پہلے اپنی ذات بتائی ہے۔ جب مکے والوں نے یہ کہہ دیا کہ اے محمد آپ جیسا کوئی نہیں، تب حضور نے کلمے کی دعوت پیش کی۔ جب ان مکے والوں نے کہہ دیا اے محمد آپ بے عیب ہیں، تب حضور نے کلمے کی دعوت پیش کی۔ جب مکے والوں نے کہہ دیا اے محمد آپ باکمال ہیں، تب حضور نے کلمے کی دعوت پیش کی۔ جب میرے آقا سے کہا ان لوگوں نے اے محمد آپ کے جسم پر، آپ کے کیریکٹر پر کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں، اسی کو تو میرے آقا حضرت کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ کھلا رہا۔ اسی کو وہ حسان انسانی کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ عَيْنِي۔ اے محمد آپ جیسا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھے گا بھی تب۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ارے جب کسی ماں کے جنا ہوگا تب تو کوئی دیکھے گا، ارے آپ جیسا تو آج تک کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اے محمد اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، ہر نقص سے پاک پیدا کیا، ہر خامی سے پاک پیدا کیا، ہر عجز سے پاک پیدا کیا، ہر کمزوری سے پاک پیدا کیا، ہر مجبوری سے پاک پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور آپ ایسے ہی پیدا ہوئے جیسے آپ چاہتے ہو۔ یہ حدیث بھی آیا ہے، خالق نے کچھ کچھ کے سہرے کو بنایا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ میرے آقا نے کلمے کی دعوت اسی کو دی جس نے محمد کو بے عیب مانا، جس نے محمد کو بے نقص مانا، جس نے محمد کو مجبور نہ مانا، جس نے محمد کو جاہل نہ مانا، جس نے محمد پر اعتماد کیا، جس نے میرے آقا کی ذات کو مانا، حضور نے اسی کو کلمے کی دعوت پیش کی۔ لیکن اے لوگوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح کہ تم کو ابو جہل سے بھی بڑے ہوئے، ابو لہب سے بھی بڑے ہوئے، عتبہ و شیبہ سے بھی بڑے ہوئے، کہ عتبہ و شیبہ نے اس دن میرے آقا کو بے عیب مانا، اور آج تم کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نبی نے عیب کر رہے، نبی نے نقص کر رہے۔ کوئی کہتا ہے نبی کو علم ہے، کوئی کہتا ہے نبی کا علم ایسا ہے جیسے جانوروں کا، پاگل کا اور بچوں کا علم معلوم۔ کوئی کہہ رہا ہے نبی کا خیال نماز میں آتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے میری لاٹھی محمد سے افضل ہے کہ میں میری لاٹھی سے بہت سارے کام کر سکتا ہوں، اور محمد اپنے قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، تمہاری غیرت یہی کہاں؟ تمہاری حیا یہی کہاں؟ ارے بتاؤ تو صحیح، کیا آج تک کسی نے اپنے بڑے کی برائی کی ہے؟
سے تعلق رکھتی ہو؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ محبت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے دادا یا ہمارے پردادا شرابی ہو، جوانی ہو، بد کردار ہو، بد عمل ہو، کیا کوئی شریف پوتا اپنے باپ کے بارے میں کبھی یہ کہتا ہے کہ میرا پردادا گندا تھا؟ بولو بھائی، ارے جس کو محبت ہوتی ہے نا، جو اپنے باپ کا اور شریف گھر کا ہوتا ہے، جس کے دوسرے میں خطا نہیں ہوگی، اس بچے کا حال نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا جیسے بھی ہو وہ ان کی تعریف ہی کرتا ہے، کبھی ان کی برائی نہیں کرتا، اور اگر کوئی غلطی سے برائی کر دے تو اس کا منہ بند کر دیتا ہے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ تم اپنے نبی کا کلمہ کیسے پڑھ رہے ہو، تم اپنے نبی سے محبت کیسے کر رہے ہو؟ ارے جس نبی سے محبت کر رہے ہو اسی نبی کی ذات میں نقص نکال رہے ہو۔ تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ حضور کو اردو نہیں آتی تھی، حضور اردو سیکھنے کے لیے دیوبند ہے، کہتے ہو معاذ اللہ۔ تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور کا علم کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ ہے۔ تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ کہ حضور ہمارے جیسے، تم یہ کہتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور کی تعریف پر تعجب کی بات ہے۔ درود و سلام سے روکا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے ذکر سے روکا جا رہا ہے، مصطفیٰ کی میلاد سے روکا جا رہا ہے، اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ ہم بھی حضور کے چاہنے والے ہیں۔ سنو، محبت کی علامت اور محبت کی نشانی آج اپنے دل میں بسا لو، نقش کر لو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی سنن میں سے روایت کرتے ہیں، اور میرے آقا کی حدیث ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ ذرا کہیے میرے بات کی سن لیں، کسی کی محبت انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرے آقا کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بیوی کے سامنے اگر کوئی اس کے شوہر کی برائی کرے تو بیوی کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اسی وقت برہم ہو جائے گی، منہ بند کر دے گی، خبردار کچھ اور بات کرنی ہے تو کرو، میرے شوہر کے بارے میں ایک جملہ نہیں سن سکتی۔ اگر بیوی ایسا کہتی ہے تو سمجھ لو کہ وہ وفادار بیوی ہے۔ لیکن اگر کوئی بیوی ایسی ہے جو خود اپنے شوہر کی برائی کسی اور عورت کے سامنے کر رہی ہے تو سمجھ لینا کہ اس سے بڑی کوئی غدار نہیں ہے۔
یہ تو مجنوں کے دل سے پوچھو لیلا کیا ہے اس کے لیے، فرحات کے دل سے پوچھو شیرین کیا ہے اس کے لیے۔ اور سنو، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ارے مجنوں ہوا بدنام ایک لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور سنو، جس نے میرے نبی کو دل دے دیا، جس نے میرے نبی کو دل دے دیا، پھر اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ میرے ایمان کہتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ذرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ بردانے آیا۔ ارے جس نے حضور کو دل دے دیا، سرکار کی غلامی، سرکار کی غلامی۔ ارے جس نے حضور کو دل دے دیا وہ سر تو کٹا دیتا ہے لیکن اپنے کانوں سے نبی کی گستاخی نہیں سنتا۔ جس نے حضور کو دل دے دیا وہ اپنی بات سنتا ہے لیکن اپنے کانوں سے حضور کے گستاخوں کو سن نہیں سکتا، حضور کی برائی نہیں سن سکتا، حضور کی تردید نہیں سن سکتا، حضور کی تحقیر نہیں سن سکتا، حضور کی بےادبی نہیں سن سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بدکلامی نہیں سن سکتا۔ وہ عاشق ہے ہی نہیں، وہ تو جھوٹا نہیں جھوٹا کہ جس کے سامنے حضور کا عیب بیان کیا گیا اور وہ سنتا۔ ارے عیب معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، حضور میں ہے، کان کھول کر کے سنو اے مسلمانوں، حضور کی ذات میں عیب کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر حضور میں عیب آ گیا تو قرآن بھی عیبی ہوگا اور خدا کی ذات بھی عیبی ہو جائے گی۔ ارے حضور کو میرا عیب ماننا پڑے گا، حضور کو طیب و طاہر ماننا پڑے گا، حضور کو بااختیار ماننا پڑے گا، حضور کو مختار کل ماننا پڑے گا، تبھی جا کر قرآن بھی صحیح ہوگا اور اللہ کی توحید معرفت بھی صحیح ہوگی۔ اور سنو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ عیب ہونا، ارے یہی تو ایمان ہے۔ صحابہ کا دور اٹھا کر کے دیکھو، ایک عورت تھی جو میرے آقا کی گستاخی کرتی تھی۔ جانتے ہو صحابی رسول نے کیا کیا؟ فتویٰ پوچھنے نہیں گئے حضور کے پاس کہ میرے آقا کوئی آپ کی گستاخی کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اسی وقت اس کے سر سے اس کی گردن کو، اس کے جسم سے اس کے گردن کو الگ کر دیا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص آیا فیصلہ کرانے کے لیے۔ حضرت عمر نے فیصلہ سننے سے جب لگے تو وہ ایک منافق تھا اور ایک یہودی تھا۔ تو یہودی نے کہا میری ایک بات سن لے، آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم آپ کے نبی محمد کے پاس آج جا کے آ چکے،
صورت میں ہے جب وہ حضور کا وفادار ہو، حضور کا عزت کرنے والا ہو، احترام کرنے والا ہو، ورنہ اگر مکے اور مدینے میں رہنے والوں کی بات ہے تو انہیں ابو جہل کی بھی تعظیم کرنی پڑے گی، ابو لہب کی بھی تعظیم کرنی پڑے گی۔ بلکہ یہ تو رشتے دار تھے، نہیں، رشتے داری نہیں دیکھی جائے گی، دیکھا یہ جائے گا کہ وفادار رسول ہے، وفادار رسول ہے۔ ایک امام کا درس آیا، امام کا، آج کچھ نئے نئے لوگ چلے ہیں، ایک جماعت چلی ہے منہاج القرآن، جو دراصل منہاج القرآن نہیں بلکہ منہاج الشیطان ہے۔ اس کا جو بانی ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں، نماز ہو جاتی ہے۔ سنو میں یہ کہتا ہوں وہ اندھے لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص کا حضور مدینے میں فلاں مسجد کا ایک امام ہے جو بس ایک ہی سورت ہر وقت تلاوت کرتا ہے، اور وہ سورت کون سی؟ عبس وتولى۔ ایک ہی سورت پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، پہلے میں اس سورت کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ اس سورت میں دراصل معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے مشرکین مکہ کو، تو ایک نابینا صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور حضور کو پکار رہے تھے، تو حضور نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور وہ انہی مشرکین مکہ کو جو ہے وہ سمجھانے میں لگے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے حضور پر خطاب محبوبانہ فرمایا کہ اے محبوب، یہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہیں ان کو چھوڑو اور اس نابینا کی طرف جاؤ، اس لیے کہ وہ غدار ہے اور یہ آپ کا سچا وفادار ہے۔ یہ بات، لیکن اس بات کو ان لوگوں نے دوسرے اینگل سے کیا۔ انہوں نے کیا دیکھو اللہ نے حضور کو ڈانٹا، آج بھی یہی کہتے ہیں اللہ نے حضور کو ڈانٹا، ڈانٹ پلائی، معاذ اللہ۔ سنو، بس عبس وتولى کا معاملہ یہی تھا، اس کے نزول کا معاملہ یہی تھا۔ اب وہ ایمان تھا، کون تھا؟ مدینے کی مسجد کا، گلبرگہ کی بھی نہیں، مدینے کی مسجد کا ایمان عمر کے سامنے آیا، عمر نے اس کی گردن کٹوا دی، گردن قلم کروائی۔ لوگوں نے کہا اے عمر، تم نے پوچھا نہیں، تم نے سوال نہیں کیا؟ کہا نہیں، جس کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے عمر کی تلوار کا اس کے لیے نہیں فیصلہ ہے، اب چاہے وہ غلام ہو یا کسی مسجد کا امام ہو۔ بس آخری بات بس کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں، محبت ہو جائے تو اندھا ہو جاتا ہے، محبت ہو جائے تو بہرا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ ان کو شیطان کو اچھا لگتا ہے، ان کے لیے شیطان کو حاضر و ناظر ہے لیکن نبی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا۔ ان کے لیے شیطان کو علم کل رکھتا ہے بلکہ شیطان کا علم وسیع ہے اور حضور کا علم کمتر ہے۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ خیر، آج کچھ نہیں، بات وہی ہے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑائی کرتا ہے۔ ہمارے بڑے مصطفیٰ ہیں، ہمارے بڑے مدینے والے ہیں، ہم مدینے والے کے علم کو اللہ کے بعد سب سے زیادہ مانتے ہیں، اور ان کا بڑا شیطان ہے، اس لیے وہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت ابو
رسول ہیں، وہ جانشین مصطفیٰ ہیں، اور وہ ہیں کہ جن کے ایمان کے بارے میں میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ایک پلے پر اور دوسرے پلے پر کل امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہے۔ اب وہ کیا راز تھا، آج وہ راز بولنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر سے سوال ہوا ایمان کی بہت خراب ہو، ابو بکر کے ایمان کے برابر عمر کا ایمان نہیں، علی کا ایمان نہیں، عثمان کا ایمان نہیں، کسی ولی کا ایمان نہیں، بلکہ اگر عمر سے لے کر حضور کے آخری امتی تک سب کے ایمان کو یکجا کر دیا جائے تب بھی میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان تو بھاری ہے۔ کیا کوالٹی ہے ابو بکر کی؟ کیا کوالٹی؟ سنو اور اچھی طریقے سے سنو۔ سوال ہوا ابو بکر اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا رسول سے؟ پوچھنا پتہ چل جائے گا یہ تو نماز سے رسول کو غائب کرنا چاہتے ہیں، ان کا وقت چلے تو کلمے سے بھی غائب کرتے ہیں، لیکن ان کا بس نہیں چل پاتا۔ ابو بکر جواب دیتے ہیں سنو میں تو رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جی اقبال کے ماننے والوں اقبال کو پڑھو، اقبال کی اور کوئی باتیں نہیں، صرف یہی عمل سے بھی بنی ہوتی ہے جنت کی جہنم کی۔ یہ ساتھی اپنی فطرت میں نہ ہوئی ہے نہ نائی ہے، اقبال نے صرف یہی اشعار نہیں لکھے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ وہ کلندر لاہوری تھے، وہ عاشق مصطفیٰ تھے۔ ارے وہ اقبال اتنا بڑا عاشق تھا کہ کہا کہ اگر قیامت کے دن مولا میرے اعمال بخشش کے قابل نہ ہونا تو اقبال کو مصطفیٰ کی نگاہ سے بچائے رکھنا، اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کو پتہ چل گیا کہ ان کا ایک امتی اقبال اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گیا ہے تو قلب مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی اور اقبال کو یہ پسند نہیں کہ مصطفیٰ کے قلب کو تکلیف ہو۔ اتنے بڑے عاشق تھے اقبال۔ کیا کہا اقبال نے؟ اقبال نے کہا کہ ابو بکر نے جواب دیا کہ میں تو رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جی اللہ کا نام نہیں لیا، وہ لا الہ کے رٹے لگانے والوں اور محمد رسول اللہ کو حق کرنے والوں، کہا میں تو رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پوچھا گیا ہے ابو بکر کیسی بات ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ساتھیوں سے بھی پوچھے نا تو وہ بھی جواب میں تھوڑے سے گڑبڑ ہو جائے، لیکن وہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر کا ایمان اتنا ٹاپ کیوں ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ تو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ موجود ہے، لیکن اس اللہ کے آگے ہماری پیشانیوں کو جھکانے والے یہی محمد مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر کا ایمان پیدا کیا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، وجود عشق نبی قابل یہ ایمان ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی توحید بتانے والوں اللہ کی توحید کی بات آج میں ہوگی، پہلے نبی کو بیان کرنا پڑے گا، پہلے نبی ماننا پڑے گا۔ اور میرے آقا نے مکے میں سب سے پہلی دعوت اپنی ذات کی دی تھی، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہم کلمے کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اور تم کلمہ بھی کیا پڑھتے ہو یار؟ تمہارا کلمہ آج تک تم نے کلمے کو